لکھ کے تمہارے پاس آیا رب کی طرف سے ایک نور۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور سے کس کی ذات مراد ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد کون ہے؟ علامہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ہوا نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نور سے مراد یہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ آخری پیغمبر جناب محمد کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم کے جسم میں جب روح ڈالی گئی تو رب نے حضرت آدم کی پیشانی پر ایک نور رکھا اور رب نے حکم فرمایا فرشتوں کو، وہ فرشتوں میرے پیغمبر آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا یہ نور محمدی کی وجہ سے تھا کہ جو رب نے آدم کی پیشانی پر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر بتانا کیا سوال ہے؟ جابر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جابر رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جابر کہتے حضور جب آپ کے نور کو پیدا کیا گیا کیا اس وقت جنت بنائی گئی تھی؟ کیا اس وقت دوزخ بنائی گئی تھی؟ کیا اس وقت انسان موجود تھے؟ کیا اس وقت جنات موجود تھے؟ یا رسول اللہ کہ اس وقت چاند سورج موجود تھا؟ سرکار کا زمین و آسمان موجود تھے؟ اللہ اکبر۔ جابر نے جیسے اتنا سوال کیا ہے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر سن ایک خدا کی ذات تھی اور دوسرے تیرے حبیب کا نور تھا، تیسری کوئی چیز نہیں تھی، ایک اللہ کی ذات تھی دوسرے اس کے حبیب کا نور تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں وہ جابر سن جب رب نے تیرے حبیب کے نور کو پیدا کیا نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، نہ آسمان نہ زمین تھی، نہ چاند نہ سورج تھا، نہ انسان نہ جنات تھے، وہ جابر کوئی چیز نہیں تھی، ایک خدا کی ذات تھی دوسرے تیرے حبیب کا نور تھا۔ اب جابر نے سوال کیا ہے یا رسول اللہ رب نے پھر چاند کیسے بنایا ہے؟ رب نے آسمان کیسے بنایا ہے؟ رب نے سورج کیسے بنایا ہے؟ رب نے زمین کیسے بنائی ہے؟ رب نے انسان کیسے بنائے ہے؟ رب نے جنت کیسے بنائی ہے؟ رب نے دوزخ کیسے بنائی ہے؟ اللہ اکبر۔ جابر نے اتنا کہا ہے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر سن جب اللہ رب العزت نے تیرے حبیب کے نور کو پیدا کیا تھا تب یہ نور چکر کاٹنے لگا تھا، رب کی مرضی کے مطابق یہ نور گھومنے لگا تھا۔ جب پروردگار عالم نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جب رب نے چاند بنانے کا ارادہ کیا، رب نے سورج بنانے کا ارادہ کیا، وہ جابر سن تیرے رب نے اللہ اکبر وہ جابر سن پروردگار عالم نے تیرے حبیب کے نور کو ایک حصے میں نہیں بلکہ 16 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، 16 حصوں میں تیرے نبی کے نور کو بانٹا گیا، پھر کہیں جا کر اس کائنات کو بسایا گیا۔ جابر عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ کیسے آپ کے نور کو تقسیم کیا گیا، کیسے آپ کے نور کو بانٹا گیا؟ اللہ اکبر۔ آؤ اب حدیث کے الفاظ سنو، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر سن رب نے جب تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے تب یہ نور چکر کاٹنے لگا تھا، رب کی مرضی کے مطابق جب پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ دنیا کو پیدا کیا جائے، جب رب نے چاہا ہے آسمان کو بنایا جائے تو او جابر سن اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پہلے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تیرے نبی کے نور کو 4 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی فرماتے ہیں وہ جابر سنو پہلے حصے سے رب نے لوہ کو پیدا کیا ہے، دوسرے حصے سے رب نے قلم کو پیدا کیا ہے، تیسرے حصے سے رب نے عرش کو پیدا کیا ہے۔ جابر عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ پھر چوتھے حصے کا کیا بنا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ جابر سن اللہ نے
چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، چوتھے حصے کو پھر رب نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں وہ جابر سنو، رب نے پہلے حصے سے اللہ اکبر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، دوسرے حصے سے رب نے کرسی کو پیدا کیا ہے، تیسرے حصے سے رب نے اللہ اکبر باقی تمام فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ جابر پھر عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ پھر چوتھے حصے کا کیا بنا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جابر سنو، پھر رب نے چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے سے رب نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، دوسرے حصے سے رب نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، تیسرے حصے سے رب نے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے۔ جابر عرض کرنے لگے ہیں یا رسول اللہ پھر چوتھے حصے کا کیا بنا ہے؟ مدینے کے مصطفیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ہے او جابر سن، اللہ نے تیرے نبی کے نور کے پھر چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پھر 4 حصوں میں بانٹا ہے، پھر تیرے نبی کے نور کو 4 حصوں میں بھاگ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جابر کے سامنے نبی فرما رہے ہیں او جابر سنو، پہلے حصے سے رب نے مومنوں کی آنکھ کا نور پیدا کیا ہے، دوسرے حصے سے مومنوں کے دل کا نور پیدا کیا ہے، تیسرے حصے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جابر کا سوال کرنا سرکار سے، جابر جانتے ہیں کہ سرکار پیدا بعد میں ہوئے ہیں، لیکن جابر کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم اگر جب پیدا بعد میں ہوئے ہیں، جو پہلے ہو چکا ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو بعد میں ہونے والا ہے مصطفیٰ کریم اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب جابر نے نبی سے سوال کیا تھا تو مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا وہ جابر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو آخری نبی بن کر آیا ہوں، آخری رسول بن کر آیا ہوں، وہ جابر مجھے کیا پتا پہلے کیا ہو چکا ہے اور قیامت میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جیسی جابر نے مصطفیٰ کریم سے سوال کیا تھا تو سرکار نے اعلان فرمایا اور واضح کر کے جواب دے دیا وہ جابر سن، اللہ نے تیرے حبیب کی شان اتنی بلند فرمائی ہے، جو پہلے ہو چکا ہے تیرا نبی اس کو بھی جانتا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے تیرا نبی اس کو بھی جانتا ہے۔ بریلی کا تاجدار پکار کر کہتا ہے اور کوئی غیبی کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تو بے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، حضرت علامہ مفتی فرزند مندری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ تو رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ بولنا پڑے گا بھائی، نور کو۔ اور اس نور کے کتنے حصے کیے گئے؟ 16۔ ماشاءاللہ، یاد بھی کراتا جاؤ کتنے حصے کیے؟ 16 حصے کیے۔ اور جابر کا عقیدہ تھا سرکار اگرچہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں لیکن جو پہلے ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ آتی ہو تو آواز ہلکی کرا دوں گا۔ واہ ماشاءاللہ، سمجھ میں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جب یہ نور اس دنیا پر آیا، اور نور کہتے کسے ہیں یہ سنیں، نور کا معنی کیا ہے؟ علماء کی زبانی نور کسے کہتے ہیں؟ جو علماء اکرام بیٹھے گئے ان سے پوچھے تو نور کا معنی آتا ہے روشن چیز۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور علماء اپنی اصطلاح میں فرماتے ہیں کہ یہ نور ایسا نور ہے کہ جس سے یہ نور ٹچ ہو جاتا ہے اس کو بھی روشن کر دیا کرتا ہے۔ سرکار کو رب نے نور فرمایا، اور نور کہتے ہیں روشنی کو، اور علماء فرماتے ہیں سرکار کا نور جسے ملا ہے اللہ نے اسے نور و منور فرما دیا ہے۔ اگر ہم سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ سرکار کس حیثیت سے نور ہے، یا سرکار خود بھی چمکے ہیں یا نہیں چمکے، اپنے ذریعے سے دوسروں کو چمکایا ہے یا نہیں چمکایا۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو رات و دن کم پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے سرکار سے چمکنے والوں کی تعداد کم نہیں پڑ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی،
لیکن سرکار سے چمکنے والوں کی تعداد کم نہیں پڑ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جب سے یہ نور اس خاک دانی پر آیا ہے، کبھی اس نور نے آدم صفی اللہ کو چمکایا ہے، کبھی اس نور نے موسیٰ کلیم اللہ کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے عیسیٰ روح اللہ کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے حضرت دانیال کو چمکایا تھا۔ اگر ہم نیچے کی جانب آ جائیں تو یوں کہے کہ ابو بکر صدیق اسی نور سے چمکے ہے، عمر فاروق اعظم اسی نور سے چمکے ہے، عثمان ذوالنورین اسی نور سے چمکے ہے، مولا علی حیدر کرار اسی نور سے چمکے ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اس نور نے امام حسن کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے امام حسین کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے امام اعظم کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے امام شافعی کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے امام حنبل کو چمکایا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ نور بغداد کی سرزمین پر آیا ہے، عبد القادر جیلانی مکہ والے کے نور سے چمکے ہے، ہندوستان کا راجہ مکہ والے کے نور سے چمکا ہے۔ جب یہ نور چلتے چلتے دہلی کی سرزمین پر آیا ہے، نظام الدین اولیاء مکہ والے کے نور سے چمکے ہے، محدث دہلوی مکہ والے کے نور سے چمکے ہے، حافظ شاہ جمال الاولیاء مکہ والے کے نور سے چمکے ہے۔ کبھی اس نور نے آدم صفی اللہ کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے موسیٰ کلیم اللہ کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے عیسیٰ روح اللہ کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے حضرت دانیال کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے صحابہ کی جماعت کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے شہداء کی جماعت کو چمکایا تھا، کبھی اس نور نے اولیاء کاملین کو چمکایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ نور مکہ سے چلا ہے، چلتے چلتے جسے جسے ملتا گیا ہے اسے چمکاتا چلا گیا ہے، اور جب یہ نور شہر بریلی کے اندر آیا ہے اور مصطفیٰ رضا خان کو ملا ہے، کیسی میرے مصطفیٰ خان رضا کو یہ نور ملا ہے تو مصطفیٰ خان رضا مفتی اعظم ہند بن کر چمکے ہیں، ریحان ملت کو ملا ہے، حجت الاسلام بن کر چمکے ہیں، اختر رضا کو ملا ہے، ازہری میاں بن کر چمکے ہیں، اور جب یہ نور میرے امام احمد رضا کو ملا اور اعلیٰ حضرت چمکے تو دامن پھیلا کر زمانے والوں کو یہ درس دے دیا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں زمانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برسا نہیں دیکھے گا، اپنے رحمت پدوں پر بھی برسا دے، برسا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مفتی فضل رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میرے امام کو جب یہ نور ملا تو امام نے اپنا دامن پھیلا کر عرض کیا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر، ابر رحمت پتوں پر بھی برسا دے، برسانے والے پتوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ اب میرے نبی کا نور جس جس کو ملا ہے اللہ نے اسے روشن فرما دیا۔ آپ اتنی رات تک بیٹھے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینے والا مصطفیٰ تمہیں بٹھائے رکھا، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، ورنہ یہ ٹائم تقریر کرنے کا نہیں، انسان کا منہ کھلا رہتا ہے، آنکھیں بند رہتی ہیں۔ یہ ٹائم، یہ گھڑی، یہ وہ گھڑی ہے کہ انسان کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نبی کے دیوانے بیٹھے اور نبی کی یاد میں مسکرا بھی رہے ہیں، اور دیوانے اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ مدینے والا اپنے غلاموں سے پیار کتنا کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں غلاموں کا ہاتھ میں یہاں پکڑوں گا اور جنت میں لے جا کر چھوڑوں گا، ہاتھ یہاں پکڑوں گا اور جنت میں لے جا کر چھوڑوں گا۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات بتا دوں، ایک بات بتا دوں، غلاموں کی محبت کیسی ہے اور پھر نبی کا پیار کیسا۔ اللہ اکبر، نبی کے ایک صحابی ہے کہ جنہیں زمانہ حضرت ابو دجانہ کہتی ہے۔ ابو دجانہ یہ نبی کی وہ صحابی ہے جب سرکار نے فرمایا تھا کون ہے جو میری تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے، تو نبی کے دیوانے حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی تلوار کو میں لوں گا اور میں اس سے اللہ اکبر جہاد کروں گا، اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اللہ اکبر، نبی نے اپنی تلوار
ابو دجانہ کو دی ہے۔ یہی ابو دجانہ ہے کہ نماز فجر پڑھنے آیا کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، لیکن جیسی میرے سرکار سلام پھیرتے ہیں ابو دجانہ مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے ہیں، اللہ اکبر دعا مانگنے سے پہلے مسجد نبوی سے نکل جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے سرکار نے ابو دجانہ کس طریقوں کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، یار میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا نمازیں میرے پیچھے پڑھتا ہے، نہ جانے اسے کون سی ایسی، نہ جانے کون سی مصیبت نے آڑے لے لیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ پیچھے دعا کیوں نہیں مانگتا ہے، اٹھ کر اپنے گھر کو چلا جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن میرے سرکار نے اپنے دیوانے ابو دجانہ کے دامن کو پکڑ کر کہا تھا، او میرے یار بتا تو صحیح آخرکار معاملہ کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو نماز فجر پڑھتا ہے اور میرے پیچھے دعا کیوں نہیں مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو دجانہ نے اتنا سنا ہے، آنکھیں برسنے لگی ہیں، سرکار کے سامنے رونے لگے ہیں۔ یار وہ مصطفیٰ کریم کہ جس کی شان یہ ہے جو غیروں کے آنسو برداشت نہیں کرتا ہے، غیروں کی آنکھ کے آنسو برداشت نہیں کرتا ہے، اپنوں کی آنکھ میں آنسو آئے تو سرکار کیسے برداشت کرے گی۔ اللہ اکبر، ابو دجانہ کی آنکھیں برسی ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ ابو دجانہ بتا کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے ہے۔ اب ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتا ہوں، سرکار اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے سرکار جو کہ غیر مسلم ہے، مصطفیٰ کریم آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اسلام کی برائی کرتا ہے، سرکار کلمے کی برائی کرتا ہے، اللہ اکبر آپ کی برائی کرتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ ابو دجانہ آگے بتا نبی کا یار بیان کرتا ہے، سرکار وہ میرا پڑوسی یہودی ہے، سرکار وہ میرا پڑوسی منافق ہے، اس کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ ہے اور اس کی کچھ ٹہنیاں میرے آنگن میں لٹک رہی ہے، سرکار یہ موسم سرما کا وقت ہے، سرکار اس وقت میں اللہ اکبر کھجور پکی ہوتی ہے، اللہ اکبر رات کے حصے میں جب اللہ اکبر ہوائیں چلا کرتی ہے، سرکار جو اس کی شاخیں جو اس کی ٹہنیاں میرے آنگن میں لٹک رہی ہے، ان ٹہنیوں سے کچھ کھجوریں ٹوٹ کر میرے آنگن میں گر جاتی ہے، سرکار اگر میں آپ کے پیچھے دعا مانگوں اور میرے بچے اگر اٹھ گئے اور میرے بچے نے اس منافق کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھا لیا اور منافق نے آ کر ان کھجور کا مطالبہ کر دیا تو ابو دجانہ کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر، ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کو بغیر کسی کی اجازت کے، میں اپنے بچوں کو کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی نے اتنا سنا ہے، ابو دجانہ کہتے ہیں سرکار اسی وجہ سے میں نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے جو منافق کی کھجوریں میرے آنگن میں گری ہے میں اٹھا کر اس کے آنگن میں ڈال دوں، سرکار اسی وجہ سے میں دعا نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر ابو دجانہ چلے ہیں، لیکن نبی کا یار ہے یا نبی کا پیارا ہے، اللہ اکبر وہ مصطفیٰ کریم ہے کہ جس کی شان یہ ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جب دیوانہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو فاطمہ کا بابا بھی اس سے پیار فرماتا ہے، جب دیوانہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو نبی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی نے ابو بکر کو بلایا ہے اور بلانے کی بات کہا ہے، وہ ابو بکر سن تو صحیح ابو دجانہ کے لیے، وہ ابو بکر سن تو صحیح ابو دجانہ کے لیے آج ایک پیڑ کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، ابو بکر چلے ہیں، مصطفیٰ کریم ساتھ میں ہے، میرے سرکار نے منافق کے دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے آنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، ابو بکر کہتے ہیں او منافق باہر آ، تجھے کیا خبر ہے کہ تیرے دروازے پر کونین کا دولہا تشریف لایا ہے، تیرے دروازے پر آخری نبی تشریف لایا ہے۔ منافق نے گھر کے اندر سے کہا ہے او محمد جاؤ، میرے دروازے سے واپس چلے جاؤ، مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، اسلام نہیں لانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں او منافق سن، تجھ سے کہتا کون ہے کہ تو میرا کلمہ پڑھ، ذرا باہر آ تو صحیح۔ اللہ اکبر، یہ منافق باہر آیا ہے، آنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں وہ منافق جانتا ہے تیرے کچھ کھجور کی ٹہنیاں میرے دیوانے ابو دجانہ کے آنگن میں لٹکی ہے۔ اللہ اکبر، وہ نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، دعا نہیں مانگتا ہے۔ ایسا کر، یہ کھجور کا پیڑ تو محبت کے حوالے کر دے اور محبت وعدہ کرتا ہے تجھے اس کے بعد 10 کھجور کے پیڑ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، منافق
کہنے لگا ہے او محمد سنو میں کوئی غائب کی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، اگر حاضر والی چیزیں ہو اس کا ذکر کرو۔ نبی کا یار ابو بکر بڑا ہے اور بڑھنے کے بعد کہنے لگے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر سودا منظور کرے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق آگے بڑھے ہیں اور بڑھ کر کہتے ہیں او منافق سن لے، ابو بکر کے فلاں جگہ پر 10 کھجور کے پیڑ ہے وہ تیرے ہو گئے اور یہ نبی کا دیوانہ ابو تجانہ کا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہودی نے سودا منظور کر لیا ہے، منافق نے سودے کو منظور کر لیا ہے۔ کسی رات کا وقت آیا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ لیٹا ہے اور کہتا ہے یار آج محمد نے سودا گھاٹے کا کر لیا ہے۔ بیگم نے کہا تھا کون سا سودا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، یہ منافق کہنے لگا ہے آج محمد کے جھاڑ نے مجھے 10 پیڑ کھجور کے دیے ہیں اور جو میرے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے آج سے یہ کھجور کا پیڑ نبی کے دیوانے ابو تجانہ کا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہہ کر اپنی بیوی سے کہا ہے یار کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کھجور کا پیڑ اکھڑ کر ابو تجانہ کے آنگن میں نہیں جا سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر یہ منافق سویا ہے اور صبح اٹھا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کھجور کا پیڑ اب اس کے آنگن میں نہیں ہے بلکہ نبی کے دیوانے ابو تجانہ کے آنگن میں لگا ہے، ابو تجانہ کے آنگن میں لگا